معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، چین کی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے کون واقف نہیں ہے؟ چین نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر چینیوں کی تحقیقات صلاحیتیں دیکھتے رہتے ہیں، جن کی تعریف کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو چینی قوم کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ایسی جھلکیاں دکھائیں گے کہ آپ چینی قوم کو داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ معزز دوستوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً لوکل بسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں استعمال ہونے والی بسوں کی بات کریں تو پاکستان میں ہمیں عام بسیں سفر کرنے کے لیے ملتی ہیں۔ چائنا نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو چائنا کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف لے جائیں، آپ کو بتا دیں کہ چائنا چند سال پہلے بدترین حالت والا ملک تھا، جہاں ہر روز لاکھوں افراد اشیاء خوردونوش کی کمی کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اس کے علاوہ چین میں بڑھتے پیمانے پر کوئلے کی کانیں ہونے کی وجہ سے آب و ہوا میں بہت زیادہ گرد و غبار تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی تھیں۔ چینی حکومت نے ان بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے خلاف اقدامات شروع کر دیے۔ ان اقدامات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی رقم بھی خرچ کی۔ کوئلے سے پیدا ہونے والی انرجی کو ختم کر کے انہوں نے بڑے بڑے سولر فارم کھول دیے، جس کو ہر فرد استعمال کر سکے۔ چائنا حکومت کا یہ فیصلہ ان کے ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا اور ان کو بجلی کی پیداوار کا ایک صاف، شفاف اور کم خرچ کرنے والا ذریعہ مل گیا۔ چائنا بجلی سے بنی اشیاء کو دنیا بھر میں فروغ کرنے سے مشہور ہے۔ ان میں ایک بجلی پر چلنے والی بسوں کا کاروبار ہے، جو کہ آج کے دور میں چائنا میں بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ امریکہ کی نیوز انالیٹک کمپنی کے مطابق ہر 5 ہفتوں میں چائنا کی فیکٹریز میں 9,500 سے بھی زیادہ الیکٹرک بسیں بنائی جاتی ہیں۔ اگر پوری دنیا کے اندر گیس اور تیل پر چلنے والی گاڑیوں کو گنیں تو یہ 3 ملین گاڑیاں بنتی ہیں، اور ان میں 4 لاکھ گاڑیاں ایسی ہیں جو بجلی پر چلتی ہیں، اور یہ سبھی کی سبھی چائنا کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب چائنا میں ایسی بسیں تیار کی جا چکی ہیں جن کو ڈرائیور کے بغیر چلایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ چائنا کے اسکولوں میں پڑھنے والے طالب علم نے بھی ایسی کمال کی چھوٹی گاڑیاں بنا ڈالی ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ معزز دوستوں، چین نے ایسی ٹرین بھی تیار کر لی ہے جو پٹریوں پر چلنے کی بجائے سڑک پر چلے گی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ٹرین مکمل طور پر بجلی پر چلتی ہے، جسے اسمارٹ ٹرین کا نام دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ چارج ہونے کے بعد یہ 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسمارٹ ٹرین کے پہلے ڈبے میں 300 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور مستقبل میں اس تعداد کو بڑھا کر 500 کر دیا جائے گا۔ اسمارٹ ٹرین سڑک پر لگائے گئے سفید نشانات کے درمیان چلتی ہے۔ سڑک پر لگائے گئے سفید نشانات دراصل سینسر ہیں جو ٹرین کو کرنٹ فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹرین ڈرائیور کے بغیر مقررہ راستے پر چلتی ہے۔ ٹرین کے اندر ڈرائیور کی جگہ بھی رکھی گئی ہے، لیکن وہ علامتی ہے۔ معزز دوستو، یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ چین کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چائنا میں بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے عالمی ماہرین بھی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اونچی رہائشی عمارات بنا کر ماہرین اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین بلند و بالا عمارات رکھنے والا منفرد ملک ہے۔ اس ملک میں آپ کو ہر ڈیزائن کی عمارت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ چائنا میں انسانوں کے رہنے کے علاوہ فصلیں کاشت کرنے کے لیے اونچی عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ چینی ماہرین نے بہت زیادہ مہارت کے ساتھ یہ عمارات تیار کی ہیں، جو دیکھنے میں ایسی لگتی ہیں کہ ان کے اندر انسان رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر فصلیں تیار کی جاتی ہیں، اور ان عمارات میں سالانہ کئی ٹن فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں۔ ان میں سبزیوں اور پھلوں کو الگ الگ فلور پر رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور انہیں بالکل قدرتی ماحول دیا جاتا ہے۔ جب کوئی کسان فصل اگاتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی فصل کو کہیں کیڑا نہ لگ جائے اور خراب نہ ہو جائے، لیکن ان فصلوں کو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ چائنا اور دوسرے ممالک میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ معزز دوستوں، ہم نے آپ کو چائنا میں موجود روبوٹک گاڑیوں کے بارے میں تو بتا دیا ہے، اب ہم آپ کو چائنا میں موجود روبوٹک ہوٹل کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے کسی ہوٹل میں وقت گزارا ہو تو آپ کو سب سے پہلے ریسیپشن پر کھڑے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے۔
جس میں کہ آپ کا بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ چائنا نے انسانوں کا قیمتی وقت بچانے کے لیے روبوٹک ہوٹل بنایا ہے۔ 2019 میں چائنا کے شہر ہنگزو میں 300 کمروں پر مشتمل ایک ہوٹل کھولا گیا۔ اس ہوٹل کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کمرے کی چابی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے جس کمرے میں رہنے کے لیے پیسے دیے ہیں، آپ کو اس کے سامنے جا کر صرف کھڑا ہونا ہے۔ دروازے میں لگا سینسر آپ کے چہرے کو سکین کر کے آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دے گا۔ اس ہوٹل کے اندر ہر ایک چیز روبوٹک ہے۔ اگر آپ کو ٹی وی آن کرنا ہے تو آپ کو الیکٹرانک سوئچ تک اٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی آواز سے کمانڈ دے کر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس ہوٹل میں رہنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن چائنی حکومت کے مطابق آئندہ کچھ سالوں میں اس رقم کو بہت زیادہ کم کر دیا جائے گا۔ معزز دوستوں، اگر والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں اپنے والدین پر سوال کرتے ہیں، اور ایسے سوال کرتے ہیں جن کے جواب ان کے والدین کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے چائنا نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جس کے اندر بچوں کے متعلق تمام سوالات اور ان کے جوابات محفوظ کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں مدد ملتی ہے اور ان کا تجسس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت روبوٹ کو چائنا کے مختلف سکولوں میں تجربے کے طور پر رکھا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ معزز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ نگہبان۔